دوستو، اللہ کا دین صاف صاف کہتا ہے، قرآن مجید میں ہے، لعنت اللہ علی کاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کیا ہے کہ اللہ کی رحم کرم اور فضل جھوٹے پہ نہیں ہوتا، پرپیچول اللہ اپنی رحمت اس سے ہٹاتا رہتا ہے، ہٹا لیتا ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے ملا بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، جو قرآن مجید کی اس آیت کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب ہیں، شاید اشرف چودھری ہیں یا کون ہے، ذیابیطس شوگر کے بارے میں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بس 1 مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، 1 ماہ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ایڈ آتے ہیں اس میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنا بڑے جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے اینکر۔ وہ ایک شاہ صاحب ہیں جو جھوٹ کو پکڑتے ہیں، جو ظلم کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے، لیکن افسوس کہ اس نے بھی گواہی دے دی، اور مولانا طارق جمیل نے بھی گواہی دے دی کہ شوگر 1 ماہ میں ختم ہو جائے گی، 3 دن میں ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کے دین میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بھی بیچیں تو اس کو کلیئر کریں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے کانسٹیٹوئنٹ کیا ہیں۔ لیکن اب تو ایک بے ایمان اور بد کردار قوم ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت، شیعہ بھی شامل ہے، وہ بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور کہتے ہیں اتحاد ہوگا ہمارا۔ کس بات پہ؟ ظلم پہ، استحصال پہ، جھوٹ پہ۔ اور بدبختو، تم دودھ بیچتے ہو تو اس میں بھی مکس اپ کرتے ہیں، اور نماز بڑی ریگولرلی پڑھے ہیں۔ ہم یہاں سے ایک دودھ لیتے ہیں، وہ بندہ بڑا لشکر طیبہ میں بھی رہا ہے، آج کل شاید طائب ہو گیا ہے، اس کی ایک ٹانگ بھی ذرا تھوڑی گولی شولی لگی ہوگی۔ اب وہ دودھ بیچتا ہے، دودھ میں پانی بھی ہوتا ہے اور بھی پتہ نہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں دودھ بھی غلط بیچا جاتا ہے، مثالوں میں کھوتے کی لت تک ملائی جاتی ہے۔ چلو، چائے بنانے کے لیے یہ جو چنے کی پتی ہے، چنے کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، چائے بیچ کر بیچی جاتی ہے، چائے بنا کر۔ مثالے میں بھی ایسے گند ڈالا جاتا ہے۔ دوستو، اور دکھ کی بات ہے، پھر کہتے ہیں جی ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے چھٹی ہونی چاہیے، یہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے۔ میرے حساب سے جو شخص اتباع سید الانبیاء خاتم المرسلین رسول ابدی آفاقی عالمی کی اتباع نہیں کرتا، وہ کافر ہے، چاہے ٹائٹل شیعہ کا لگائے یا سنی کا لگائے۔ جو عوام کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اگر نان مسلم جو انسٹ ہے وہ بھی کافر ہوتا تو قرآن مجید کی یہ آیت کبھی نہ نازل ہوتی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، جس میں واضح کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ اور صابئی، یعنی بت پرست جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں سے جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب چاہے قرآن مجید پڑھ لیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 بڑا واضح کہا گیا ہے کہ یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو رات کو عبادت کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اس طرح ہندو میں بھی ہے، اسی طرح ہر قوم میں ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ اور نماز کی جلدی کرو، نماز کی جلدی کرو، نماز پڑھو، اور بے ایمانی اور بد کرداری اور ظلم اور تشدد سے ان کی بازوں سے لہو کی لٹک رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہ وہی مسلمان ہے
جو کربلا میں کہتے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، جلدی امام حسین کو شہید کرو۔ آگے آپ کی مرضی۔ زاہد بخاری۔